بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تاریخ تشیع خون شہداء سے رنگین ہے۔ واقع کربلا کے بعد تشیع نے طول تاریخ میں ہزاروں شہداء اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کیے۔ عصر حاضر میں جن لوگوں نے راہ کربلا پہ چلتے ہوئے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، ایک بڑا نام شہید قاسم سلیمانی ہے۔ یہ ایام قاسم سلیمانی کی شہادت کے ایام اس حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ استاد محترم، پہلا سوال یہ ہے کہ اسلامی نہضت، اسلام کی تحریک میں خون شہداء کا کیا کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خون شہداء بنیادی طور پہ، جیسا آیت اللہ مطہری شہید نے فرمایا کہ جب ایک انسان سو جاتا ہے تو اس کو بیدار کرنے کے لیے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالے جاتے ہیں، لیکن جب کوئی قوم سو جاتی ہے تو ان کو بیدار کرنے کے لیے اس قوم کو خون شہداء اس کے اوپر نشاور کیا جاتا ہے، خون شہداء کے چھینٹے اس پر مارے جاتے ہیں۔ خون شہداء عملی طور پہ حیات انسان یعنی قوموں کی حیات کا مظہر ہے، اس کے لیے ایک رہنما چیز ہے، اور یہی بنیادی طور پہ طرۂ امتیاز ہے تشیع کا، کہ انہوں نے کربلا تو اس سلسلے کی ایک معراج ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، لوگ اللہ تبارک و یعنی کربلا کیا چیز ہے؟ عشق الہی کی ایک داستان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو قربانی ہے وہ بھی ایک عشق الہی کی داستان ہے۔ ہر انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کیں اور اپنے اپنے دستور کے مطابق انہوں نے عمل کیا اس چیز کے لیے۔ اب کربلا سے آگے مسئلہ جو ہے، اب صرف دو راستے کھل گئے۔ یا ایک انسان جو ہے عالم اسلام کے اندر، یا وہ یزیدی فکر کا حامل ہوگا یا وہ حسینی ہوگا اس چیز کی۔ اور حسینیت جو ہے وہ ایک تاریخ، اس طول تاریخ کے اندر اس نے اس مردہ قوم کو، یعنی مردہ انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے جو نذرانہ پیش کیا وہ خون شہداء ہے۔ اور اس کے اندر اس دور حاضر کے اندر حاضر کی جو کربلا ہے، اس کے اندر ایک بڑا عالی قدر، ایک عظیم الشان نام ہے آغا قاسم سلیمانی شہید کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت جو ہے، ان کو یعنی دور حاضر میں ولایت کے نظام کے ساتھ جو جتنی انہوں نے اس کی تبلیغ کی اور لوگوں کو اس کے بارے میں ادراک کروایا، اس کی معرفت کروائی، وہ دور حاضر کے ولی امر کے ساتھ ان کی شخصیت بالکل اسی طرح سے تھی جو نسبت امیر المومنین نے فرمایا کہ مالک اشتر کو میرے ساتھ وہی نسبت تھی جو مجھے رسول اسلام کے ساتھ تھی۔ اس سے زیادہ بڑا خراج عقیدت مالک اشتر کے لیے کسی نے پیش نہیں کیا۔ تو خود رہبر نے آغا قاسم سلیمانی کی شہادت کے موقع پہ فرمایا تھا کہ شہید سلیمانی صرف ایک شخصیت نہیں ہے، بلکہ ایک پورا مکتب ہے، ایک مدرسہ ہے۔ تو اس مکتب کی اہم خصوصیات کیا ہے؟ دیکھیے، مکتب جو ہے نا، وہ بنیادی طور پر اس کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے چیز کو روشن کر دینا، ابلاغ کر دینا، بیان کر دینا۔ جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ یعنی یہ نظام اسلامی، حکومت اسلامی جو ہے، یہ دور حاضر کی کربلا میں سب سے بڑی اسلام کا قلعہ ہے، اس کی حفاظت کرو۔ انہوں نے اپنے کردار سے اس کو پیش کیا، اور اپنے اس کردار کے ذریعے سے انہوں نے اپنے ولی امر کے اوپر کیسے فرما برداری کرنی ہے، کس طرح سے اس کا ساتھ دینا ہے، اس کو اپنے کردار سے، اپنے اقوال سے عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر کے دکھایا۔ اب یہ ہر انسان کی اپنی اپنی صلاحیت ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، وہ اس آیت کریمہ کے ایک عملی مصداق تھے۔ ان کے کردار کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور حاضر کے جو یعنی خواہش مند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کے لیے، راہ کربلا پہ چلنے کے لیے، ان کے لیے ایک عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں ان کو آغا قاسم سلیمانی شہید کو دور حاضر کا مالک اشتر سمجھتا ہوں، اور وہ بالکل اسی طرح سے جیسے مالک اشتر کے بارے میں امیر المومنین نے تعریف کی کہ وہ اگر ایک پتھر ہوتا تو کوہ گراں تھا، ایک بلند مرتبہ پہاڑ تھا، وہ بھی اسی دور حاضر کے اندر اسی طرح سے ایک شخصیت تھے، ایک گراں قدر ایک پہاڑ تھے۔ ان کو انہوں نے عالمی قوتوں کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یعنی دیکھا اور ان کو عملی طور پر سبق سکھایا۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جو انہوں نے شام کی سرزمین پر، عراق کی سرزمین پر انجام دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ ان عالمی طاقتوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو اس وقت آپ کو روئے زمین کے اوپر جو خاص طور پہ شام کے اندر یا یمن کے اندر جو آپ کو یہ مقاومت دکھائی دے رہی ہے، یہ در حقیقت اسی مرد بزرگوار کی کاوشوں کا، اسی کی پلاننگ کا نتیجہ ہے۔ تو خوارج کے ساتھ جب جنگ ہوئی، امیر المومنین کو فتح ملی، تو اس وقت امام نے فرمایا انا فقعت عین الفتنہ، کہ اس فتنے کی آنکھ میں نے پھوڑی۔ تو اس زمانے میں جو خوارج کی تحریک تھی، داعش، اس کو خاتمہ کرنے میں شہید سلیمانی کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔
یہاں تک کہ بعض کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایک باقاعدہ سازش کے تحت، یعنی 40 سال ان کی سازش تھی، اس کے بعد جو ہے ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ داعش کے ذریعے سے پورے خطے پہ قبضہ کیا جائے، اور اس کے بعد جو گریٹر اسرائیل ہے اس کو عملی جامہ پہنانا، یہ ان کا بنیادی مقصد تھا، جسے شہید سلیمانی نے ناکام کیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑا کردار ان کا کیا ہے اس زمانے میں؟ انہوں نے باطل کی قوتوں کو آشکار کی، یہ پہلا مسئلہ کہ انہوں نے اندرونی اور بیرونی دونوں کو، بیرونی قوتیں پہلے بھی آشکار تھیں لیکن انہوں نے اندرونی جو باطل قوتیں ان کو آشکار کیا۔ دوسرا ان کے ساتھ عملی یہ بتایا کہ ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ان کو شکست دی جا سکتی ہے، اور یہ چیز یہ ان کی مہارت کا، ان کی حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ شام کی سرزمین سے اور عراق کی سرزمین سے داعش کا خاتمہ ہوا، اور یہ دنیا روئے زمین پر مختلف قسم کے مقاومتی تحریکیں جو ہیں وہ انہوں نے ابھرنا شروع کیا، اور اگرچہ کہ نشیب و فراز آتے رہتے ہیں لیکن ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دو نقصانات اس وقت بہت عظیم ہوئے ہیں۔ ایک آغا قاسم سلیمانی شہید کی شہادت جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں ارریپیریبل یعنی لاس ہے، اور جس نے کہ بہت ہی شدید نقصان پہنچایا تحریک کو، جیسے یعنی جو یعنی مالک اشتر کی شہادت پر امیر المومنین نے فریاد کی، اسی طرح سے قاسم سلیمانی کی شہادت پر رہبر معظم کو میں نے یعنی گریہ سید الشہداء کے علاوہ میں نے ان کو روتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی، لیکن ان کا جنازہ پڑھاتے ہوئے بے ساختہ رو پڑے۔ تو اسی طرح سے دوسرا آغا حسن نصر اللہ کی شہادت ہے، جس نے کہ اس تحریک کو یعنی بہت ہی عظیم و شان نقصان ہو گیا، بہت ہی زبردست نقصان ہوا یہ۔ تو اس واسطے یعنی اللہ تعالیٰ اس شہید کو غریق رحمت فرمائے، اور پیچھے جو باقی رہنے والے لوگ ہیں ان کو ان کی سیرت کو سمجھنے کی اور عملی زندگی کے اندر اپنے اندر بصیرت پیدا کرنے کی، دور حاضر میں اس بصیرت کی بڑی شدید ضرورت ہے جو قاسم سلیمانی شہید کے پاس تھی۔ تو بعض لوگ یہ تبصرہ کرتے ہیں ابھی جو شام میں جو مسائل پیش آیا یا بعض دیگر خطوں میں بھی، یہ بھی شاید یعنی شہید قاسم سلیمانی جیسے یا حسن نصر اللہ جیسے عظیم کمانڈروں کے نہ ہونے کی وجہ اس خلا کا بھی نتیجہ ہے۔ جی بالکل میں بھی سمجھتا ہوں اسی چیز کو، یہ درست ہے کہ ویسے تو اللہ کا نظام ہے، نظام اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر حال جیسے یعنی مالک اشتر کی شہادت امیر المومنین نے فریاد کی تھی، یہ بالکل اسی قسم کی صورتحال ہے۔ یعنی وہ افراد جو ہیں یعنی قوموں کو چاہیے ان کی قدر کرے، ان کی قدر کیا کریں، کیونکہ وہ ایسے لوگ بار بار پیدا نہیں ہوا کرتے۔ لیکن رہبر نے فرمایا کسی کو نا امید ہونے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مقاومت کوئی سخت چیز نہیں جو ٹوٹ جائے، بلکہ اس کے اندر لچک پائی جاتی ہے، مقاومت مزید پھیل جائے گی تو انشاءاللہ آخر میں مقاومت کو ہی کامیابی ملے گی۔ دیکھیے وہ ایک الہی قانون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر میرے حبیب کو قتل کر دیا جائے یا اسے موت آ جائے کیا تم سب ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تمہارا یہ قیوم پروردگار تو زندہ ہے۔ ہمارا انحصار، ہمیں وہاں سے انسپائریشن لینی چاہیے، لیکن ہمارا انحصار کسی شخصیت پر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو الٹیمیٹ مثال دی کہ میرے حبیب پر بھی تمہارا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا بھروسہ اس اپنے پروردگار کے علم، اس کی قدرت کاملہ پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے نا ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ ہمارا یعنی شخصیات اب آتی ہیں، اپنا رول پلے کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو اس کائنات کا حی و قیوم خالق و مالک ہے وہ موجود ہے، اور ایک مومن کا انحصار جو ہے اپنے پروردگار کی ذات پر ہونا چاہیے، اس کی قدرت پر ہونا چاہیے، اور اس کو نظام کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا چاہیے۔ یعنی خصوصاً جن کو یعنی یہ اعتقاد، ان کا اعتقاد ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، تو امام کے ظہور کا مطلب ہے پوری دنیا پہ حق کی حکومت ہوگی، یعنی جن کا یہ اعتقاد ان کو تو مایوس ہونا جو ہے نا تو کہ نہیں بنا، مایوسی نہیں ہونا چاہیے، اس واسطے کہ بنیادی طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ جو ہے نا یہ حق و باطل کا مار کا یہ غلبہ دین کی تحریک، یہ الہی پروگرام ہے، اور ایک دن آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اپنے دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے گا۔ تو ایک مومن جو ہے جس کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ ہے، اس کا یقین اپنے رب کی قدرت پر ہے، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوا کرتا۔ تو ناظرین محترم، کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا، ہر زمین زمین کربلا ہے، ہر روز روز عاشوراء ہے، اور قرآن کا وعدہ ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ایک دن آئے گا باطل دنیا سے مٹ جائے گا۔ خداوند عالم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔